بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں عبدالحمید آج ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک انتہائی اہم معاملے کے اوپر رائے پیش کرنی ہے، ایک اہم ٹاپک کے اوپر مائی اوپینین پیش کرنی ہے۔ وہ ٹاپک ہے پاکستان کے جو قومی اقلیتی کمیشن میں آج ایک موو ہوا۔ قومی اخباروں میں، قومی میڈیا میں جو قوم کے سامنے خبر آئی ہے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قادیانیوں کو کسی قومی کمیشن میں شامل کیا گیا۔ یہ اقلیتی امور کا کمیشن ہے جس کی باقاعدہ وفاقی کابینہ نے اجازت دی ہے قادیانیوں کو شامل کرنے کی۔ اس پہ ہماری رائے یہ ہے کہ جب قادیانیوں نے آئین پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ غدار آئین پاکستان ہیں، انہوں نے آج تک خود کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کیا۔ 1974 میں جو پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک بحث کے بعد، ایک لامحدود تعین کے بعد، جس کے اوپر بڑی واضح اس کے ساتھ بحث کی گئی، اور اس میں جب مرزائی، قادیانی، احمدی یہ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد آج تک انہوں نے کبھی ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ قادیانیوں کے بچے سے لے کر خلیفہ تک یہ سارے کے سارے الٹا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والوں کو غیر مسلم قرار دیتی ہے۔ تو اس زمرے میں کیسے ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا گیا؟ غداران وطن کیسے قومی کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان بالکل واضح اور کلیئر ہمارا موقف ہے کہ سب سے پہلے ان سے غیر مسلم ڈیکلریشن کا اعلان کریں، وہ خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، پھر جو اقلیتی حقوق آئین کے اندر، جو ہمارے مذہب کے اندر ان کو عطا ہیں، وہ بالکل ان کو دیے جائیں۔ لیکن جب تک قادیانی علل اعلان پبلک فورم کے اندر خود کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، غیر مسلم اناؤنس نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ان کی کسی کمیشن میں شرکت کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ جس طبقہ نے، جس ایک شرپسند عناصر نے، جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ غداری کی ہے، تو ہم ان کو کس منہ سے قومی کمیشن کے اندر شامل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو کمیشن میں شامل کریں گے، مراد دیں گے، آج وہ ایک کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں، کل پھر وہ امن کمیٹیوں میں آئیں گے، پھر بین الاقوامی مذاہب کی کمیٹیوں میں آئیں گے، پھر وہ علماء بورڈ کے اس میں بیٹھیں گے، بین المسالک کمیٹیوں میں بیٹھیں گے، ممبران اسمبلی بنیں گے، قومی وزیر مشیر بنیں گے، اور پھر ہماری پالیسیوں میں علل اعلان وہ اثر انداز ہوں گے، جو کہ پس پردہ پہلے ہی وہ کافی تگڑے کام کر رہے ہیں۔ جب سے یہ موجودہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج 2 سال ہو گئے، ان کو باقاعدہ روز کوئی نہ کوئی قادیانیوں کے نام پر، قادیانیوں کے اس پرچار کے لیے کوئی نہ کوئی نیا بھونڈا مذاق کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ ہم اس کو ایک مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ 45 برس ہو گئے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیے ہوئے آئین پاکستان کے تحت۔ اکابرین نے اپنی جانیں گنوا دی، اکابرین اور ہمارے غیور مسلمانوں نے، مال روڈ کی شہداء مسجد آج بھی اس چیز کو چیخ چیخ کر ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے غداری نہ کرنا، اور آپ نے بغیر کسی اس کے ان کو شامل کر لیا۔ بالکل آپ کہیں گے جی کیونکہ وہ اقلیت ہیں۔ ہاں اقلیت ہیں، وہ خود کو اقلیت جب مانیں گے پھر اقلیت ہیں۔ ہم بھی یہی کہ جب تک وہ خود کو اقلیت ڈکلیئر نہیں کرتے، اس وقت تک آپ ان کو کیسے اس کمیشن کے اندر شامل کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ خود کو مستحق سمجھتا ہی نہیں ہے، اور میں اس کو نوازی جاؤں، میں اس کو عطا کیے جاؤں، تو پھر اس کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے؟ قادیانی علل اعلان ملک کے غدار ہیں، دین کے غدار ہیں، رفاع عامہ کے غدار ہیں،
سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو محسن کائنات رحمت للعالمین کی ذات کے غدار ہیں، جو ان کی ذات اقدس پہ، ان کی حرمت پہ ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں کیوں ہم ان کے لیے جتن کر رہے ہیں؟ اس کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ہم خود ان کے پاؤں پڑ کے ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے قومی دھارے میں آئیں اور آپ قومی مرکزی جو ملک کا نقشہ ہے، ملک کی جو سیاسی نظام، اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہم خود ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں، حالانکہ وہ اسی اسمبلی سے بھاگ کر گئے تھے اور آج تک لندن سے واپس نہیں آئے۔ اس میں ضرور جو پچھلے کچھ دنوں میں، پچھلے عرصہ میں، جیسے لارڈ طارق سے اور باقی نامی گرامی قادیانیوں کے وفد سے ملاقاتیں ہمارے وزراء کی ہوتی رہیں، باقاعدہ وزیر خارجہ کی ہوئی، تو اس بات کا ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ یقیناً اس کے پیچھے سازش ہے۔ جس طرح کرتارپورہ کے اوپر ہم نے تحفظات ظاہر کیے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را ملک کو مزید کسی دنگے فساد کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے آپ ایک چیز ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ جب ختم نبوت کے معاملے میں جو حلف نامہ تھا، اس میں صرف لفظ حلفاً نکالا گیا تھا، اور ملک کے اندر کیا پیچیدگی، کیا مسئلے کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ تو آپ پھر کھلم کھلا قادیانیوں کو ایک مین پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں۔ تو اس سے ملک کے امن کو بھی خطرہ ہے، ملک کے نظام کو خطرہ ہے، ملک کے اندر سیاسی اور ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ خدا را اپنی ہمدردیاں جتانے کے لیے آپ کو جس مقصد کے لیے ہم اسی بات پر تو پٹ رہے تھے کہ آپ کو لایا گیا، آپ کے پیچھے ایک لابی ہے، آپ ایجنٹی کا کام کر رہے ہیں، تو آج اس بات پہ حکومت فوراً قوم کے، مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے قادیانیوں کو آئین کے تحت ان کی حیثیت کو وہ بزبان قادیانیوں کے وہ خود ڈکلیئر کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں۔ اس کے بعد جو اقلیتیں ہم پہلے، جس طرح ہمارے ہندو وزیر بھی ہیں، سکھ وزیر بھی ہیں، ہمارے پاس اقلیت پارلیمنٹیرینز کی ہے، اقلیتی سیٹوں پر وہ آتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کو اقلیت ڈکلیئر کیا اور وہ بالکل اقلیت کا رول ادا کر رہے ہیں۔ قادیانی بالکل اقلیت شمار ہوں، اقلیت کا رول ادا کریں، اس کے بعد چاہے ان کو ملک کے جو اقلیت کو آئین نے جو حقوق دیے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں دی ہیں، اس کے تحت بے شک لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی روش کے اوپر جس طرح قادیانی قائم ہیں اور بالکل ان سے رتی بھر بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خود کو اقلیت شمار کرتے ہیں، تو ان کو کسی قومی کمیشن میں شامل کرنا ملک و قوم کے ساتھ غداری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے۔ ہم اس غداری کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری رائے ہے کہ بالکل اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، اور جب تک قادیانیوں کی یہ اقلیت کا، قادیانی عام اقلیت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکہ زن ہیں، اس لیے ان کو عام اقلیت کے ساتھ شمار نہ کیا جائے۔ یہ بھیڑیے ہیں، یہ منافق ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ ان کے بارے میں پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ دین و ملت کے غدار ہیں، تو غداروں کو کمیشنوں میں شامل نہیں کیا جاتا، غداروں کو سر عام تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، غداروں سے دھرتی کو پاک کیا جاتا ہے، اور آپ ان کو نوازنے نکلے ہیں۔ یہ آپ کی قادیانیت نوازی کی ایک زندہ مثال ہے۔ بالکل قوم اس چیز کو نہیں مانیں گی۔ انہی گزارشات کے ساتھ السلام علیکم۔